کیا آپ یقین کریں گے کہ سائنس کی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت اصل میں ایک بہت بڑی غلطی تھی؟ ماہرین فلکیات آسمان میں ایک ایسے خطرناک شکاری کو ڈھونڈ رہے تھے جو پورے کے پورے سیاروں کو اپنی جگہ سے ہلا رہا تھا۔ لیکن جب وہ اس نشانے پر پہنچے تو وہاں کوئی دیو قامت شکاری نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا مسافر ملا۔ ایک ایسا مسافر جسے ہم نے پہلے سیارہ مانا اور پھر دھکا دے کر اپنی فیملی سے باہر نکال دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پلوٹو کے وہ راز کھولیں گے جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پلوٹو کی کہانی اس کی دریافت سے بھی 150 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ سنہ 1781 کی بات ہے۔ اس وقت دنیا نے ایک نیا سیارہ دریافت کیا جس کا نام تھا یورینس۔ سب بہت خوش تھے لیکن جلد ہی ایک عجیب مسئلہ سامنے آیا۔ سائنس دانوں نے دیکھا کہ یورینس اپنے راستے پر ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے راستے سے تھوڑا سا ہٹ جاتا تھا، جیسے کوئی اسے پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ نیوٹن کے قانون کے مطابق اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت کے ماہرین نے سوچا کہ شاید نیوٹن کا قانون غلط ہے، پھر یورینس کے آگے کوئی اور بڑا سیارہ چھپا ہوا ہے۔ ان کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ جب انہوں نے آگے دیکھا تو انہیں نیپچون مل گیا۔ یہ سائنس کی بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نیپچون کے ملنے کے بعد بھی یورینس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یورینس اب بھی لڑکھڑا رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ نیپچون سے بھی آگے کوئی بہت ہی بھاری اور طاقتور چیز موجود ہے۔ ایک ایسا سیارہ جو سب کو پریشان کر رہا تھا۔ اسے نام دیا گیا پلینٹ ایکس۔ اگلے کئی سالوں تک دنیا بھر کے ماہرین اس پراسرار پلینٹ ایکس کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک امریکی ماہر فلکیات پرسیو لوول نے تو اس کے لیے ایک خاص لیبارٹری بھی بنائی، لیکن افسوس کہ وہ اسے ڈھونڈے بغیر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کے 13 سال بعد یہ مشکل کام ایک 23 سال کے نوجوان کلائڈ ٹامبو کو دیا گیا۔ اس کا کام بہت ہی تھکا دینے والا تھا۔ وہ رات بھر آسمان کی تصویریں کھینچتا، پھر کئی دنوں تک ان تصویروں کا آپس میں موازنہ کرتا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ کیا کوئی روشنی کا نقطہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ اگر کوئی ستارہ اپنی جگہ بدل رہا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ستارہ نہیں بلکہ ایک سیارہ ہے۔ 18 فروری 1930 کو کلائڈ کی محنت رنگ لائی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نقطہ تصویروں میں اپنی جگہ بدل چکا تھا۔ پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ پلینٹ ایکس مل گیا ہے۔ اس نئے سیارے کا نام پلوٹو رکھا گیا۔ یہ نام لندن کی ایک 11 سالہ بچی نے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیونکہ یہ سیارہ بہت دور اور اندھیرے میں ہے اس لیے اس کا نام پلوٹو پر ہونا چاہیے۔ جب پلوٹو دریافت ہوا تو سب نے سوچا کہ یہ بہت بڑا اور بھاری ہوگا، کیونکہ یورینس جیسے بڑے سیارے کو ہلانے کے لیے بہت طاقت چاہیے تھی۔ شروع میں سمجھا گیا کہ یہ ہماری زمین جتنا بڑا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہوئی سچائی سامنے آنے لگی۔ 1978 میں پلوٹو کا ایک چاند دریافت ہوا جس کا نام کیرن ہے۔ اس چاند کی مدد سے جب پلوٹو کا وزن کیا گیا تو سائنس دانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پلوٹو تو بہت ہی ہلکا نکلا۔ یہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ کسی سیارے کو تو کیا ایک چھوٹے پتھر کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یورینس کو کون ہلا رہا تھا؟ کیا وہاں کوئی اور چھپا ہوا شکاری ہے؟ اس کا جواب 1989 میں ملا جب ناسا کا ایک جہاز وائجر 2 نیپچون کے پاس سے گزرا۔ اس جہاز نے بتایا کہ دراصل ہماری پرانی کیلکولیشن ہی غلط تھی۔ نیپچون کا جو وزن ہم نے پہلے نکالا تھا وہ تھوڑا سا غلط تھا۔ جب نئے وزن کے ساتھ حساب لگایا گیا تو یورینس کا سارا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیپچون سے آگے کسی پلینٹ ایکس کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ پلوٹو تو بس غلطی سے مل گیا تھا۔
अब प्लूटो के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया था। 2005 में साइंसदानों को नेपच्यून से आगे एक और चीज मिली जिसका नाम ईरेस रखा गया। ईरेस प्लूटो से भी ज्यादा भारी था। अब एक बड़ी बहस शुरू हो गई। अगर प्लूटो सैयारा है तो ईरेस को भी सैयारा मानना पड़ेगा, और ऐसी तो सैकड़ों चीजें वहां मौजूद थीं। 2006 में दुनिया भर के साइंसदानों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने सैयारा होने के लिए 3 शर्तें रखीं। वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हो, वो शक्ल में गोल हो, वो अपने रास्ते का सबसे ताकतवर जिस्म हो, और उसने अपने रास्ते को साफ कर दिया हो। प्लूटो तीसरी शर्त में फेल हो गया। प्लूटो जहां रहता है वहां हजारों लाखों बर्फानी पत्थर और कोमेट मौजूद हैं। प्लूटो इतना कमजोर है कि वो उन पत्थरों को अपने रास्ते से हटा नहीं सका। इसीलिए प्लूटो से इस सैयारे का लक़ब छीन लिया गया और इसे बोना सैयारा करार दे दिया गया। भले ही प्लूटो अब सैयारा नहीं रहा था, लेकिन इंसान इस पुरअसरार दुनिया को देखना चाहता था। 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स नामी एक मिशन भेजा। ये मिशन इतना तेज था कि इसने सिर्फ 9 घंटों में चांद को पार कर लिया था। इसे प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लगे। 2015 में जब इसने प्लूटो की पहली साफ तस्वीरें भेजें तो पूरी दुनिया दंग रह गई। प्लूटो कोई बोरिंग अमुर्दा जगह नहीं थी, वहां तो रंगों का मेला लगा हुआ था। प्लूटो पर नीला, सुर्ख और नारंगी रंग नजर आया। सबसे हैरत अंगेज चीज प्लूटो के ऊपर बना हुआ एक बहुत बड़ा दिल था। ये एक बहुत बड़ा मैदान है जो नाइट्रोजन की बर्फ से भरा हुआ है। साइंसदानों को वहां बर्फ के आतिशफिशा भी मिले। जमीन पर आतिशफिशा से आग निकलती है, लेकिन प्लूटो पर बर्फ और अमोनिया का ठंडा मादा निकलता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी मानना है कि प्लूटो की इस मोटी बर्फ की तह के नीचे पानी का एक पूरा समंदर छुपा हो सकता है, जहां शायद जिंदगी के कुछ निशानात भी मौजूद हों। प्लूटो की कहानी हमें सिखाती है कि साइंस में गलतियां भी हमें बहुत दूर तक ले जाती है। हम ढूंढ कुछ और रहे थे और मिल कुछ और गया। आज प्लूटो भले ही सैयारों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर आज भी एक बादशाह की तरह मौजूद है।